بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارتی رہتی تھی، جو صرف دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کرتی تھی، میک اپ کر کے سوتی تھی، یہاں تک کہ اپنے ناخنوں پر پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں ایک خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے حسین خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا اور اس کو خوشی ملتی۔ ایک بار ایک فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی یہ عورت نے جب یہ آواز سنی تو 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار خاتون نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات کو دیکھ کر اپنے کو غمزدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ، اژدہے، بچھو مسلط کر دیے۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں موجود تمام عورتوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پردہ کو اختیار کرنے کی قسمیں کھائیں۔ حضرت امام حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی آواز سے باتیں کیا کرو، آپ کی آواز گھر سے باہر نہ جایا کرے، مردوں کے سامنے اونچی آوازیں نہ لگایا کرو، ان کے سامنے گردن جھکائے رکھو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور جب پردے میں رہتی ہے تو دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جن میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں، اور محفل دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام لکھیں اور کمنٹ باکس میں جس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہو لکھ کر فرمائش کر دیں۔ تو جی ہاں دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اتنا باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، ان صحابیوں سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور ان کو بھی پردے کا حکم ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہیں؟ جہنم کی خریداری کرتی ہیں اور جنت سے دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں میں نے دیکھی ہیں، دوزخیوں کی دو جماعتیں میں نے نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے بال بھیڑوں کی دموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ایسے لوگوں پر ظلم کریں گے، ماریں گے، اور دوسری جماعت ایسے عورتوں کی ہے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، اور یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہیں ہوگا، غریبی کی وجہ سے نہیں ہوگا، تنگ دستی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبھانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے سر کے برابر ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ سروں کو کھول کر اور دوپٹے کو کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گی، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی چلتی ہوں گی، وہ ملعونہ ہے۔ ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو عورت صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 اور لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔
نمبر 1 اس کا باپ، دوسرے نمبر پر اس کا بھائی، تیسرا اس کا شوہر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پر ایک سوال ہے، آپ بتائیں کیا آپ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی بہوؤں کو اس طرح آزاد چھوڑ دیے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں؟ نہیں نا، تو خدا کے واسطے آج ہی ان کے اوپر پابندی عائد کریں اور خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لیں۔ خدا را جہنم بہت بری چیز ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اس میں سانپ اور بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے اژدہے، طرح طرح کی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں کھانے کے لیے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ خدا را اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پابندی کے ساتھ دوپٹہ سر پر رکھیں اور میک اپ بلا وجہ اپنے شوہروں کے علاوہ میک اپ نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں اور نیک راہ پر چلائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔